الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود اللہ اکبر. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لاتعداد اور بے شمار درود و سلام ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. علماء کرام، بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں اپنے برادر گرامی قدر حضرت مولانا محمد اشرف توحیدی صاحب حافظہ اللہ تعالی کی پرخلوص دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے شہر شیخو پورہ میں حاضر ہوا اور یہاں آپ کی جامع مسجد میں انعقاد پذیر اس دینی پروگرام میں شریک ہوا کہ جو ایک انتہائی روح پرور
ایمان افروز اور بصیرت آمیز عنوان کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور وہ عنوان یقیناً آپ سب احباب نے اشتہارات کی وساطت سے، اعلانات کے ذریعے اور مجھ سے پہلے خطاب فرمانے والے علماء کرام کی گفتگو سے اور خطابات سے اندازہ لگا چکے کہ آج ہماری اس کانفرنس کا عنوان ہے، کیا عنوان ہے؟ سیرت رہبر کامل، رہبر کامل صلی اللہ، ایسے تو نہیں، مل کے کہیں صلی اللہ، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ عنوان بلا شبہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، یہ اس کا اظہار کر رہا ہے کہ ہم آمنہ کے لال، عبداللہ کے چاند، سیدہ خدیجہ کے سر کے تاج، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ کے سر کے تاج، سیدہ فاطمہ کے بابا جان، حسنین کریمین کے نانا جان، سید ولد آدم کو ہم رہبر کامل سمجھتے ہیں، مکمل رہنمائی کرنے والے، زندگی کے ہر معاملے میں مکمل رہبری فرمانے والے۔ رہبر بھی وہ ہیں اور عام رہبر نہیں، کامل رہبر ہیں۔ یقیناً آپ کا ہر طرز زندگی، آپ کا ہر اسلوب حیات، وہ صرف ہمارے نزدیک نہیں، عرش والے رب کے ہاں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں یہ اعلان فرما دیا اور جمع مذکر کی ضمیر کے ساتھ اعلان فرمایا کہ دنیا کے تمام انسانوں، تم سب کے لیے رہبری کا مکمل سامان اگر کسی کی سیرت میں موجود ہے تو اس ہستی کا نام نامی اور اس میں گرامی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعلان رب العالمین ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ۔ تو علی صاحب تھکتے نہیں گئے، اجے تو ساڑھے گرجاکی صاحب نے انشاءاللہ مفصل خطاب فرمانا ہے۔ میرے عزیز چھوٹے بھائی نے، نوجوان نے، اس واسطے میں تھوڑی جی آدھی محبت نال آدھا حق استعمال کر لیا وڈے بھائی ہوں دا، جو نوجوان انشاءاللہ اور تفصیلی خطاب انشاءاللہ جو نہ دی ہوئے گا اللہ دی رحمت نال، اللہ نے شرح صدر فرمائے کہ تونوں ہی اللہ ہمت عطا فرمائے۔ ہمت ہے گی سنن دی، جب تھک گئی تو میں انہیں چھڑ دینا، تونوں اپنا ٹائم یوں نہ واسطے وقف کر دینا، دلوں کہنا پہ میں تو گلاں کرن عادی نہیں، سن لو گے میرا خطاب بھی تے فجر تک انہاں دا بھی انشاءاللہ خطاب پھر سننا۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، امیر متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے بہترین نمونہ اگر کسی کی سیرت مبارکہ میں ہے تو وہ ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی سیرت اللہ تعالیٰ نے اس کو
رہبر کے لحاظ سے بات کرنے لگا ہوں، ان کی پوری سیرت کو اللہ نے ہدایت کا سرچشمہ قرار دیا. اسی مناسبت سے میں نے آیا مبارکہ پڑھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اللہ فرماتے میرے محبوب نے دنیا میں تشریف لا کر دین حق کو، دین اسلام کو دنیا کے سارے نظام ہائے زندگی پہ غالب کر دیا. کس وجہ سے؟ فرمایا تو دین حق لے کر آئے، قرآن مجید فرقان حمید جیسی کتاب لے کر آئے، اور اس سے پہلے اس کو اللہ نے دوسرے نمبر پہ بیان فرمایا، اس سے پہلے نمبر پہ یہ بیان فرمایا الہدا، میرے محبوب اپنی سیرت طیبہ ساتھ لے کر آئے، ہدایت کا سرچشمہ، نبی پاک اسوہ حسنہ، اور یہ کتاب حق، یہ وہ کتاب ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تنزیل من حکیم حمید. یہ کتاب حق وہ ہے جو کتاب عزیز ہے. کتاب عزیز کا مطلب ہمیشہ غالب آنے والی، کسی سے مغلوب نہ ہونے والی، ہمیشہ سر بلند رہنے والی، کبھی سرنگو نہ ہونے والی. اللہ اکبر. ایک کتاب عزیز، کتاب حق، قرآن مجید فرقان حمید میرے محبوب لے کر آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا الہدا، میرے نبی اپنی سیرت طیبہ ساتھ لے کر آئے. ایسی سیرت جو سرچشمہ ہدایت. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ. میرا سینہ کھلدا پیا، تسی تھکدے پے. یہ بنے گا کی؟ تو ایدی صاحب انہوں نے میرا جوڑ نہیں چلنا. جو میرے تو اسی کیڑے ویلے بیٹھے ہیں. میں راتی 3 بجے آیا چناب نگر ربویوں ختم وہ کانفرنس تقریر کر کے سائیوال جمعہ سائیوال پڑھایا، مہمانوں نو فارغ کیتا، پھر اتوں دوڑ لائی تے تھے آ کے مغرب ویلے ایک بیان کیتا ہے، گھنٹہ پورا اتنے لا کے آیا. ہاں جی، اور میں تھکیا تو میں پہ دی ایویں تھکے پہ نہیں، میں تو شروع ہو گیا، میں نہیں تھکتا انشاءاللہ. ایک گرجاکی صاحب میں انشاءاللہ ساتھ دوان گے تو ویکھو تسی ذرا سنو، وہ ہمت ہے گی کوئی نہیں ہے گی جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لے میں ہوں ٹیک پچھے لا لی، میں پتہ لگ گیا پچھے کی ٹیک. ہوں فجر تک انشاءاللہ چل دے رہا گے اللہ دے فضل کرم. سنو اللہ دا قرآن. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.
میرے اللہ فرماتے میرے محبوب کی سیرت الہدا، ہدایت کا سرچشمہ، اور تمہیں زندگی کے ہر موڑ پر جو رہبری چاہیے، جو رہنمائی چاہیے، میرے محبوب کی طرف توجہ کرو، تمہیں سب کچھ وہاں سے مل جائے گا۔ لکم جمع مذکر کی ضمیر، اولاد ہو تو تب بھی، والدین ہو تو تب بھی، تاجر سوداگر ہو تو تب بھی، حکمران ہو تو تب بھی، استاد ہو تو تب بھی، ثالث منصف جج ہو تو تب بھی، مبلغ خطیب استاد ہو تو تب بھی، نانا دادا ہو تو تب بھی، بانجے بتیجے ہو تو تب بھی۔ اللہ اکبر، اگر تم حکمران ہو تو شاہ عرب کی زندگی اٹھا کے دیکھو، اگر قیدی ہو تو شیخ ابی طالب کے محصور کو دیکھو، مبلغ ہو تو صفا پہاڑی کے خطیب کو دیکھو، منصف ہو تو حجر اسود کا فیصلہ کرنے والے کو دیکھو، معلم، مدرس، مربی، مزکی، استاذ، پروفیسر ہو تو صوفہ یونیورسٹی کے سربراہ کو دیکھو، اگر بیٹے ہو سیدہ آمینہ کے راج دولارے کو دیکھو، کسی کے رضائی فرزند ہو حلیمہ سعدیہ کی آنکھوں کے تارے کو دیکھو، یتیم ہو تو عبداللہ کے در یتیم کو دیکھو، بانجے بتیجے ہو تو سردار ابو طالب کے بتیجے کو دیکھو، نواسے پوتے ہو تو سردار عبد المطلب کے پوتے کو دیکھو، اگر باپ ہو تو سیدہ فاطمہ کے بابا جان کو دیکھو، شوہر ہو خدیجہ و عائشہ و حفصہ کے سر کے تاج کو دیکھو، نانا دادا ہو حسنین کریمین کے نانا جان کو دیکھو، اور رہنما اور رہبر ہو تو رہبر کامل محمد مصطفیٰ کو دیکھو۔ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ سب کے لیے نمونہ، اللہ اکبر، تاجروں کے لیے نمونہ، نمازیوں کے لیے نمونہ، حاجیوں کے لیے نمونہ، سیاستدانوں کے لیے نمونہ۔ نمازیوں سے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے نماز تم نے مجھے پڑھتے دیکھا۔ حاجیوں سے فرمایا خذو انی مناسککم، حج بیت اللہ کا طریقہ مجھ سے سیکھو، میں صاحب شریعت اور دنیا کی عزت چاہنے والوں، قیامت کے دن سرخور ہونا چاہنے والوں، آؤ میری زندگی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ٹھیک ہے جی، لو جی تو اتنی سادہ حکم ہو گیا، میں ہوتے کر لینا سوار کے انہوں جی، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دو گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، ایسی عزت ملے گی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، وہ عزت تو اللہ کے ہاں ہے، اللہ کے رسول کا حق ہے، اور جو ان پہ ایمان لے آتے ہیں، جو اللہ پہ ایمان لے آتے ہیں، اللہ کے رسول پہ ایمان لے آتے ہیں، اللہ ان کی عزت ان کا مقدر بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ پہ ایمان، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ
يعطكم كفلين وآمنوا برسوله يعطكم كفلين وآمنوا برسوله يعطكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحیم۔ اے ایمان والو، اللہ کے سچے غلام بن جاؤ۔ کن سے اللہ نے فرمایا؟ ایمان والوں سے۔ اور آگے اللہ پھر کیا فرما رہے ہیں؟ ایمان والو آمنو برسولہ، ایمان والو اللہ کے رسول پہ ایمان لا کے دکھاؤ۔ ایمان والو اللہ پر اے گل نو سمجھو، چتھو اس گل نو، اللہ مخاطب بھی ایمان والے نو کردہ پہ، اے ایمان والو اللہ کے غلام بن جو۔ اتقوا اللہ کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اللہ کے غلام بن جو۔ وآمنوا برسولہ، ایمان والو اللہ کے رسول پہ ایمان لا کے دکھاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ میرے رسول کے سچے فرما بردار بن کر دکھاؤ، ان کے مطیع، ان کے نقش قدم پر چلنے والے متبع بن کے دکھاؤ۔ اگر تم نے اس منزل کو پا لیا تو اللہ فرماتا ہے میں ایسی عزت عطا فرماؤں گا، یؤتکم کفلین من رحمتی، میں اپنی رحمت کے دروازے ڈبل کر کے تمہارے اوپر کھول دوں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور میں تمہیں نور عطا کروں گا، نور، ایمان کا نور، اتباع مصطفیٰ علیہ السلام، میرے محبوب کو رہبر کامل ماننے کا نور۔ وہ نور ایسا ہے تمشون بہ، اس نور میں تم پورے یقین کامل کے ساتھ زندگی کا سفر کرو گے، ٹامک ٹوئیاں نہیں مارو گے، تمہیں تردد نہیں ہوگا، تذبذب نہیں ہوگا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہاری ساری خطائیں بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ میں تیری شان پہ قربان جو۔ اتقوا فراست المؤمن فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، نبی پاک کی رہبری میں چلنے کے اندر ایمان ہے، اور اس ایمان کے اندر ایک نور ہے۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں جب بندہ اس طرح ایمان کے نور میں آ جاتا ہے تو فرمایا اتقوا فراست المؤمن، اس کے اندر وہ فراست پیدا ہو جاتی ہے، بصیرت پیدا ہو جاتی ہے۔ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ ساری کائنات کو دیکھتا ہے تو اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے، اللہ کے نور کے ساتھ۔ وہ تردد کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا، ٹامک ٹوئیاں نہیں مارتا، بلکہ وہ زندگی یقین کامل کے ساتھ گزارتا ہے۔ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ جہاد زندگانی میں ہے یہی مردوں کی شمشیر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی اتباع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا، آپ کی سنت کو اپنانا، آپ کی سیرت مبارکہ سے جو اصول زندگی سمجھ آئیں انہیں حرز جاں بنانا۔ فرمایا اس کا نام ایمان ہے، اس کا نام نور ہے۔ اور ایسے بندے زندگی گزارتے ہیں پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، انہیں کبھی یو ٹرن نہیں لینا پڑتا۔ آج کوئی اور گل کہی تو کل اور گل کہی، کل اور گل کہی پرسوں پھر کو اور گل کہی، نہ، وہ ایک ہی بات کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ ان کا رہنما ہوتا ہے۔ اللہ ان کا، مل کے بولے، ڈر کے بولن ڈے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ
ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ میرے اللہ فرماتے ہیں جو میرے نبی کے متبع بن جاتے ہیں، سچے امتی بن جاتے ہیں، اللہ اکبر، سچے مطیع فرما بردار بن جاتے ہیں، سچے محب بن جاتے ہیں، میں ان کو ایمان کا نور عطا کر دیتا ہوں، اور فرمایا میں اللہ ان کا دوست بن جاتا ہوں، اور ان کے ہاتھ پکڑ کر یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں اندھیروں سے نکال کر لا کے نور میں کھڑا کر دیتا ہوں، وہ زندگی نور میں گزارتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایسی ملت دے کے جا رہا ہوں، ایسی شریعت دے کے جا رہا ہوں، ایسا اسلوب زندگی دے کے جا رہا ہوں، اپنی ایسی سیرت سرچشمہ ہدایت کے طور پہ دے کے جا رہا ہوں۔ فرمایا لیلھا کنہارھا، فرمایا اس کا دن تو ہے ہی روشن، لیلھا کنہارھا، اس کی بھی رات اندھیری نہیں ہوتی، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہوتی ہے۔ میرے محبوب کی شریعت میں اندھیرا ہے ہی نہیں، روشنی ہی روشنی، ایمان ہی ایمان، نور ہی نور، اللہ کی رہنمائی۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ، قرآن سننے کو جی چاہنا ہے کہ کو نہیں چاہنا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاہ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور۔ اور ساری نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رب العالمین، مولانا ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، مولانا اشرف توحیدی صاحب۔ ادھر نعرہ مارو نہ، میرے بھائی بیٹھے ہیں جنہیں اثار کیتا ہے، گرجاکی صاحب نعرہ مارو، مولانا عدیل گرجاکی صاحب، مولانا عدیل گرجاکی صاحب۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ میں انشاءاللہ 5-10 منٹ میں چھوڑا، توجہ فرمائیں۔ اللہ نور السماوات والارض، میرے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ آسمانوں کا نور بھی اللہ، زمین کا نور بھی، مل کے بولیں۔ اور نبی پاک کی جو اطاعت کرتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو میرے محبوب کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے میرا ایک پروگرام تھا، میرے ساتھ اور بھی ساتھی شریک تھے، تو انہوں نے سوال پوچھا اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے، تو انہوں نے اپنے انداز سے جواب دیا۔ وہ سوال دوبارہ انہوں نے میرے اوپر بھی دہرا دیا۔ میں نے کہا سنو، اطاعت اور اتباع میں فرق یہ ہے، اطاعت اللہ کی بھی ہوتی ہے اور اللہ کے محبوب کی بھی ہوتی ہے، اطاعت اللہ کی بھی ہوتی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت اللہ کی بھی ہے، اللہ کے رسول کی بھی ہے، لیکن اتباع اللہ کی نہیں ہوتی، صرف رسول اللہ کی ہوتی ہے۔ گالوں سمجھے ہو؟ اطاعت اللہ کی بھی ہوتی ہے اور اللہ کے رسول کی بھی ہوتی ہے، لیکن اتباع اللہ کی نہیں ہوتی، اللہ کے رسول کی ہوتی ہے۔ اتباع کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا، جو نبی کر کے دکھا رہا ہے تم نے بھی وہ کر کے دکھانا ہے۔ اب اللہ تو ہمیں کر کے نہیں نہ دکھاتا، وہ تو عمل نہیں کرتا، جیسے نبی پاک نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، اللہ پاک تو حکم دیتا ہے، وہ خالق و مالک ہے۔ میرا اللہ خالق و مالک، فرمایا اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔
اللہ نور السماوات والارض، آسمانوں کا نور بھی اللہ، زمین کا نور بھی۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ جب نفلی عبادت کرتے کر رہی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، بندہ میری طرف آتا ہے نا تو فرمایا ایک دن ایسی منزل پہ آتا ہے کہ میں اللہ اعلان کر دیتا ہوں کہ میں نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا، اور جس کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں فرمایا كُنْتُ يَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ کیسے بن جاتا ہے میرا اللہ؟ یہ میرے اللہ کے علم میں۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، ہائے میرے اللہ میں کیسے اس کا ترجمہ کروں؟ یہ میرے اللہ کی محبت ہے۔ فرمایا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ وَكُنْتُ سَمْعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں۔ یعنی اللہ اس کے اندر طاقت پیدا کر دیتا ہے، تاثیر پیدا کر دیتا ہے، وہ اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے حالات کو، عام انسانوں کی طرح نہیں دیکھتا۔ اللہ اس کے اندر فراست پیدا کر دیتا ہے، بصیرت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا نبی کریم جناب محمد کریم علیہ السلام یہ تو نفلی عبادات کر کے یہاں تک پہنچا، اور نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کرنے سے بندہ اس منزل پہ آ جاتا ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے یحببکم اللہ، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اللہ خود اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کا رہنما بن جاتا ہے، اللہ اس کو نور عطا کر دیتا ہے، اللہ اس کو روشنی عطا کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ زندگی پھر گزارتا ہے پورے اعتماد کے ساتھ، اور جاگتے تو جاگتے قرآن پاک میں تو اللہ نے حد کر دی، فرمایا الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ جن کو اللہ اپنے دوست بنا لیتا ہے ان کو بہت سارے انعامات عطا کرتا ہے۔ ایک انعام جس کا میرے موضوع سے تعلق ہے، فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جب وہ رات کو سوتے ہیں، مفسرین نے اس کا معنی ایک یہ بھی بیان فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جب وہ سوئے ہوتے ہیں اللہ خواب میں آ کر اس کی رہنمائی کر دیتا ہے، کسی فرشتے کو بھیج کر کوئی آواز دلا کر اللہ ان کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور سنن کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے آنے کے بعد رسالت اور نبوت کا سلسلہ اللہ نے ختم فرما دیا، اب میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ نبی آئے گا۔ فشق ذلک علی الناس، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ بات صحابہ پہ بڑی گراں سی گزری، آدم علیہ السلام سے لے کے آمینہ کے لال تک نبی آتے رہے، کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، ایک ایک موقع پہ تین تین چار چار اللہ کے نبی رہے۔ اب آپ فرمانے کوئی نبی نہیں آئے گا، فشق ذلک علی الناس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ولیکن المبشرات، لیکن مبشرات اللہ باقی رکھے گا۔ قالوا یا رسول اللہ ما المبشرات، اللہ کے رسول مبشرات کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں نبوت ختم، رسالت ختم، نبی کوئی نہیں، رسول نیا کوئی نہیں، مبشرات باقی، مبشرات کیا ہیں؟ آقا نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، ایک روایت کے الفاظ، یہ صحیح بخاری کے الفاظ،
الرؤیا الصالحہ، جو سچے نیک خواب ہوتے ہیں مومنوں کو آئیں گے، یہ اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ہوں گی۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا کی تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ لہم البشرا، استخارے میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض اوقات اللہ بغیر سوئے بھی استخارے کے اندر رہنمائی کر دیتا ہے، دل کا میلان ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات اللہ کی قسم زندگی میں کئی بار ایسا ہوا، کسی معاملے میں تردد تھا کہ یا اللہ یہ کام کیا جائے نہ کیا جائے، استخارہ کیا تو اللہ نے واضح رہنمائی فرما دی۔ آپ بھی کر کے دیکھا کریں، وہ دعا یاد کریں استخارے کی، استخارہ کرو، اللہ رہنمائی کر دیتا اپنے بندوں کی۔ اور یہ ساری رہنمائی ہمیں کہاں سے ملی؟ رہبر کامل سے، نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا، دوسری روایت، صحابہ نے عرض کیا مل مبشرات یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا رؤیا المسلم وَيَ جُزْءٌ مِّنْ أَجْزَاءِ النَّبُوَّةِ، فرمایا نبوت کے جو اجزاء ہیں ان میں سے ایک جز ہے کہ میری امت کو اللہ سچے خواب دکھایا کرے گا۔ نبوت نہیں، نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، ان علوم میں سے ایک علم ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا نبوت کے علم کے اگر حصے کیے جائیں نا 46 حصے بنتے، اور آخری جو حصہ ہے وہ ایک مومن کا خواب ہوتا ہے، ایک مومن کا خواب۔ تو یہ فرمایا لہم البشرا، بعض اوقات بندہ مومن کو جاگتے ہوئے ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بھی جو تصور ہے نا ہمارے اندر کہ جب بھی استخارہ کرنا ہے رات سونے سے پہلے کرنا ہے، اور جب آپ سوئیں گے تو پھر خواب کے اندر ہی رہنمائی ہوگی، یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم نے جلدی فیصلے کرنے ہوتے ہیں، جلدی فیصلے کرنے ہوتے ہیں، سونے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا، تو تب بھی 2 رکعت پڑھا کرو اور یہ نمازیں، یہ دعائیں استخارہ کیا کرو۔ اللہ پاک جو دل میں القاء کر دے گا نا میلان، اس کے مطابق فیصلے کیا کرو، وہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے۔ تو فرمایا جناب محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی نسبت جلیلہ کی برکت سے اللہ نے تمہیں کیا کچھ عطا کر دیا، مکمل رہنمائی، مکمل رہبری، اور اللہ نے تمہیں یہ یقین دلا دیا جو میرے محبوب کی اتباع کرتا ہے 2 جہانوں کی عزت اس کا مقدر بن جاتی، اللہ 2 جہانوں میں اس کو سرخرو فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو رہبر کامل جناب محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اتباع کرنے کی، اطاعت کرنے کی، پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر موڑ پر اللہ مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کو حرز جاں بنانے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ میں آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ میرے برادر گرامی قدر حضرت مولانا اشرف توحیدی صاحب انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، تا دیر ان کا سایہ سلامت فرمائے، ان کے صاحبزادے اللہ ہمارے اس بھتیجے سے دین کا بہت زیادہ کام لے، جو ان کے رفقائے کرام ہیں، احباب ہیں، ساتھی ہیں، اللہ پاک ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جن علماء کرام نے بیان فرمایا اللہ اسے قبول فرمائے، ابھی گرجاخی صاحب اور دیگر احباب جو بیان فرمائیں اللہ پاک انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔